ذکر وہ قضا ربو کا اللہ تعبدو سے اب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قضا جو ہے تو یہاں پر فرمایا، قضا کے بعد صاحب کتاب نے فرمایا قضا امر، قضا امر ہے، قضا یقضی تو فعل ماضی ہے، قضا تو فرمایا کہ یہ مجاز ہے امر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تیرے رب نے، اے نبی اللہ تعبد الا اياه کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، پہلا امر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ احسان کا معنی بین تبرہما، احسان کبھی بر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ احسان ہر چیز کو وہاں بتلایا تھا اللہ کے سامنے رہ کر کرنے کی طرح اس عمل کو بجا لانا اللہ کی نگرانی میں، لیکن بر الوالدین احسان سے مراد لیا گیا اور ان کی تفصیل بتلائی۔ اگر ان دونوں ابنا یبلغن عندک الکبر احدہما، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما یہ جو ہے تو یبلغن کا فاعل واقع ہو رہا ہے، دونوں میں سے ایک، اور کلاہما یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور ایک قرات میں یبلغانی، سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت میں یہ احدہما الف سے بدل واقع ہوگا، سمجھ میں آیا؟ یبلغانی احدہما فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے تو اف بھی نہ کر، سمجھ میں آیا؟ اف، افن یہ مصدر ہے، اف یا اف، منون اور غیر منون دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اف اور افن، افن، اور اس کا معنی ہوتا ہے تبن، قبحن۔ اف کہنا ایسا نہیں کہ تو ان کے سامنے ماں باپ کے اف مت کر، الف اور فا مت بولا کر، سمجھ میں آیا؟ تو جھڑک سکتا ہے، گالم گلوچ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، جیسے ایک فلسفی نے کہا تھا نا کہ والدین کو روز مارتا تھا، کہا کیوں؟ کہا کہ یہی وجہ بنے میرے اس دنیا میں پریشان لانے کا۔ فلسفی تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو فرمایا کہ ان کو تو جھڑک مت، تب مت کر، تبن اور قبحن لفظ مت کہے، ہر ایسا قول فعل عمل جس سے وہ ناراض ہو وہ اف میں داخل ہے، سمجھ میں آیا؟ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑک بھی مت، اے تزجرہما، وقل لہما قولا کریما، اور تیسری بات کہ تو ان کے ساتھ اچھی بات کر، قولا کریمن کا معنی ہے کہ ان کو اچھی لگے، غصہ نہ آئے، قولا جمیلا لینا یعنی نرم بات۔ اور ایک حکم دیا مزید، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان دونوں کے لیے تو اپنے بازوؤں کو جھکا دے۔ دیکھو جناح الطیر، جناح پروں کو کہتے ہیں، اس سے مراد بازو لیے گئے، اور اپنے بازو کو جھکا دینا یعنی ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا، اور تو اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا دے۔ کیسا بازو؟ من الرحمتی، یعنی رحمت کا، تیری ان دونوں کے اوپر رقت ہونا چاہیے، شفقت ہونا چاہیے، اگر زندہ ہے تب تک، اور اگر زندہ نہیں وہ پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اگر وفات پا جائے تو دعا کرتے رہے، اور میں دن میں کم از کم 5 مرتبہ دعا کرنا حق ہے والدین کے لیے۔ کیسا؟ کہ اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اسی طرح تو ان دونوں کے اوپر تو رحم فرما۔ رسول اللہ خود دعا فرماتے تھے، اللہم واقعتن کا واقعت الولید، اے اللہ تعالیٰ میرا حال اس چھوٹے بچے کے حال کی طرح ہے جو نہ کھا سکتا ہے جب تک نہ کھلائے، نہ پی سکتا ہے جب تک نہ پلائے، نہ پہن سکتا ہے جب تک نہ پہنا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے جب تک نہ لے جائے، واقعۃ الولید۔ تو جیسا اس ماں کی حفاظت اس بچے کو ہر اعتبار سے زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اے اللہ ایسے ہی تو میرے لیے ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ اس روایت کو ذکر کیا، کما ربیانی صغیرا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار بخوبی واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تم جو ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کر رہے ہو کہ ان کی جائیداد کے اوپر دستخط لینا ہے،
یا اس لیے کر رہے ہو کہ واقعتاً ان سے رحم ہے؟ تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیکوکار ہوگے یعنی اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے خدمت کرو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی امید رکھنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اوابین، اواب رجوع کرنے والے کو کہتے ہیں، اوابین غفورا، رجوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو کچھ ان سے صادر ہو والدین کے حق میں من بادرۃ وہم لا یظہرون حقوقا، یعنی جو کچھ ان سے ظاہر میں کوئی چیز واضح ہو جائے اور وہ دل میں اس کو حقوق نہ سمجھے، یعنی حقوق کا لفظ خاص ہے، حقوق الوالدین، گناہ کبیرہ اس کو رسول اللہ نے فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کو۔ تین چیزیں، ایک تو شرک، دوسرا حقوق الوالدین، اور تیسرا قول الزور ہے شہادت الزور۔ ان کو رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تم کو اکبر الکبائر نہ بتلاؤں، یعنی بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرے، دوسرا تو نافرمانی ماں باپ کی کرے، اور تیسرا قول الزور، شہادت، رسول اللہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور اتنی بار کہتے رہے، اتنی بار کہتے رہے کہ ہم کہنے لگے یا رسول اللہ لیتہ سکتا، دل میں ہم نے سوچا کاش کہ رسول اللہ خاموش ہو جاتے، آپ اتنی بار کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کے اکبر الکبائر ہونے کو بیان کرنے اور تاکید کے لیے، کاش کہ رسول اللہ خاموش ہو جاتے۔ ہم سمجھ گئے کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات واقعتاً یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔